رپورٹ جو ہے وہ درج کروا سکتی ہیں. وومن سیفٹی ایپ پہ وہ میسج کر سکتی ہیں. یعنی کہ خواتین بھی اس میں آ سکتی ہیں. کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ جو ہے نا کسی بھی حوالے سے اگر ایشوز ہیں تو ہماری جو خواتین پولیس آفیسرز ہیں کمپلین سیل پہ وہ بھی تعینات ہیں. کسی کو ہراسمنٹ فیس ہے تو جو ہمارا ڈپارٹمنٹل جو ہمارا ایک پولیس ورکنگ کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا مسئلہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں. یا ہماری سوسائٹی کے جو مرد ہیں جو پازیٹیو مائنڈ کے ہیں کہ وہ خواتین کو اگر وہ لیڈ کر رہی ہیں یا وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں جاب کے لیے تو ان کی حوصلہ افزائی کریں, انہیں کانفیڈنس بلڈ کریں کہ نہیں اگر کوئی خاتون آئی ہے آپ کے پاس اور وہ وکٹم ہے تو اس کا جو بھی ایشو ہے اس کو اگر حل کیا ہے تھوڑے ٹائم میں تو وہ میں اس کو کامیابی سمجھتی ہوں. وومن سیفٹی ایپ جو ہے وہ ہر کسی کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے. وہ پلے اسٹور میں جا کے وومن سیفٹی ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں. اس میں ایسے فیچرز موجود ہیں, میسج کا فیچرز موجود ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بتاؤں کہ آپ اگر اپنی آئیڈینٹی کو ہائڈ کرنا چاہتے ہیں یا سیکریسی میں رہ کے تو ہمارے پاس یعنی کہ بالکل اس طرح سے یہ ہے کہ اس خاتون کا یا اس بہن کا یا اس بیٹی کا جو ہے وہ اس کی آئیڈینٹی کو بھی بالکل ہائڈ رکھا جائے گا. السلام علیکم، میں ہوں آمنہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام صحت. پیام صحت وہ پلیٹ فارم جہاں ہم خواتین کی جدوجہد، کہانیاں، کامیابیاں آپ کے سامنے لاتے ہیں. اور آج ایک نئی ایپیسوڈ، نئے انٹرویو کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہوئے ہیں. اور آج جو ہماری گیسٹ ہیں وہ بہت بہت میں ان کو کہوں گی کہ فخر کے ساتھ ہم ان کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم سمیہ، جو کہ جنہوں نے پولیس جیسے تھوڑا پولیس فورسز جو ہیں تھوڑا سا سخت یا ٹرکی ایک کہا جاتا ہے شعبہ سمجھا جاتا ہے اس کو، جو کہ یہ ہے نہیں. تو اس جیسے شعبے میں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا اور اپنا ایک مقام حاصل کیا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ سمیہ صاحبہ، جنہوں نے تھانہ ڈڈال میں ایس ایچ او کے طور پر اپنی ڈیوٹیز کو سرو کیا اور اب خدمت مرکز چکوال کی انچارج ہیں. واٹ گریٹ اسٹوری. تو ہم ان کی جو کہانی ہے، ان کی جو جرنی ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کے لیے بھی یہ بہت ایک انسپریشن ہو سکے، تاکہ آپ بھی کسی مقام پر پہنچ جائیں. تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے خوش آمدید میم، بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا. السلام علیکم، کیسی ہیں؟ سلام. تھینک یو سو مچ میم فہرینہ آپ کا کہ آپ پیام سحر کی پلیٹ فارم سے ہمارے پاس تشریف لے کے آئی ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے پولیس فورس میں سرو کیا، لیکن سیدہ سمیہ کون ہیں اور کیا کرتی ہیں؟ میرا نام سیدہ سمیہ بطول ہے اور مجھے 11 سال ہو گئے ہیں پنجاب پولیس میں بطور سب انسپیکٹر کام کرتے ہوئے. میں نے ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ ڈیوٹیز کی ہیں، جس میں پولیس کالج سے حالہ میں ایز اے انسٹرکٹر کام کیا ہے. اس کے علاوہ ڈی پی آفس میں مختلف برانچ کی ہیڈ رہی ہوں، کمپلین سیل پہ، ہراسمنٹ سیل پہ، اور خواتین کا جو وومن جو سیل ہے اس میں. اور اس کے بعد خدمت مرکز میں میری پوسٹنگ جو ہے وہ تقریباً پچھلے 1.5 سال سے ہے. یہاں پہ خدمت مرکز کے ساتھ تحفظ مرکز کا پلیٹ فارم ہے اور میثاق مرکز ہے. اور ڈسٹرکس میں یہ جو ہے خدمت مرکز یہ 5 ہیں ہر تحصیل لیول پہ، اور میں ان سب کی انچارج ہوں. اور الحمدللہ یہاں پہ آنے والی پبلک جو ہے وہ جتنی بھی واقعین پبلک ہوتی ہے وہ ان کا جو کام ہوتا ہے، جو بھی ایشو ہے، جو ہماری یہاں پہ سروسز ہیں 14 طرح کی، وہ ان کو فلی طور پہ جو ہے وہ اچھے پلیٹ فارم میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ کوئی ایسی سنگل کمپلین بھی نہیں ہے ہماری پبلک کو، چونکہ ہم ان کے لیے آئی جی صاحب اور ڈی پی او صاحب کی خصوصی ہدایات کے مطابق ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں.
بالکل میڈم دیر از نو ڈاؤٹ ان دیٹ، کیونکہ میں نے دیکھا بھی ہے یہاں پہ کہ آپ پبلک کے ساتھ کچھ ڈیل کر سکتی ہیں اور بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، اور ایسا میں نے بہت کم جو اتنے اچھے اور بڑے عہدے پر ہوتے ہیں وہ بہت کم پبلک کے ساتھ اس طرح ڈیل کرتے ہیں جیسے آپ ڈیل کرتی ہیں، تو آپ کی اپریسیشن ضرور میں یہاں پہ کرنا چاہوں گی، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب پولیس میں آنے کا سوچا تو یہ کس طرح آپ کا مائنڈ سیٹ بنا کہ میں نے پولیس جیسا جو ایک بہت خوبصورت شعبہ بھی ہے، اس کو کیسے آپ نے جوائن کیا؟ مجھے ہمیشہ سے جو ہے وہ مشکل کام اور چیلنجز پسند تھے، اور میں کریٹیوٹی تھی میرے اندر کہ میں جو ہے وہ کریٹیو کام کروں، چاہے وہ جاب کے حوالے سے ہے، چاہے وہ کام کے حوالے سے ہے۔ تو مجھے یہ اچھا لگا کہ بطور پولیس افسر میں پنجاب پولیس کو میں نے جب جوائن کیا تو مجھے بہت اچھا لگا، چونکہ اس فیلڈ میں خواتین آج سے 10-11 سال پہلے بہت کم تھی۔ تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا کہ میں پولیس کے ساتھ کام کر کے وہ سارے پرابلمس جو میں اپنے ذہن میں مجھے فیل ہوتے تھے کہ پبلک پولیس کے درمیان کیوں اتنا زیادہ گیپ ہے، تو میں نے اس کو جوائن کر کے وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو پبلک اور پولیس کے درمیان میں جو ایک گیپ ہے۔ بالکل مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے یہ چیلنجنگ شعبہ تھا اس کو جوائن کیا، تو آپ کو اسٹارٹ میں کچھ چیلنجز بھی ان کو فیس کرنا پڑا ہوگا، تو ان چیلنجز کے بارے میں بھی کچھ جی، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں خواتین جب بھی کسی ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرتی ہیں، اسپیشلی فورسز کو، تو چیلنجز کافی آتے ہیں، اور پولیس کا شعبہ بھی جو ہے وہ اسی طرح مختلف چیلنجز کا شکار رہا ہے شروع سے ہی۔ تو پولیس میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ تمام خواتین کو جو ہے وہ ایک موٹیویشن فراہم کی جائے کہ پولیس کا جو شعبہ ہے وہ بہت بہترین ہے۔ تمام شعبہ جات جو ہمارے جس میں خواتین اپنا رول پلے کر رہی ہیں، تو وہاں پہ ان کی جو کارکردگی ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور چونکہ پاکستان کی جو آبادی ہے ان کا جو آدھا حصہ ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ خواتین جو ہے وہ کسی بھی شعبے میں نہ جائیں اور اس طرح سے اس کی ترقی ممکن ہو، چونکہ خواتین کو زیادہ آئے روز جس طرح سے دور جدید ہے یا دور حاضر ہے، خواتین کے بھی پرابلمز یا ایشوز جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہیں۔ تو جب تھانہ لیول پہ یا کسی بھی جگہ پہ خواتین سرو کریں گی، تو جو آنے والی جو سائلین جو خواتین ہیں، کمپلیننٹس ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور وہ خواتین پولیس آفسر سے اپنے ایشوز کو ڈسکس کر کے تو وہ بہتر طریقے سے اپنا جو پرابلم ہے وہ ان سے شیئر کر سکتی ہیں بنسبت میل آفسرس کے، وہ ایزی فیل کرتی ہیں۔ اور ہم لوگ بھی جو ایز اے فیمیل پولیس آفسر ہیں، یہاں پہ جتنے بھی پنجاب کے آل ڈسٹرکس میں تمام جو ایسی جو خواتین ہیں پولیس آفسرز ہیں، وہ بہت بہترین طریقے سے سرونگ کر رہی ہیں، خواتین کے ایشوز کو فوری طور پہ حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں اسپیشلی شکریہ میڈم سی ایم صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ کا، جنہوں نے ورچوئل وومن اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا ہے، جہاں پہ خواتین جو ہے وہ گھر بیٹھ کے 15 پہ کال کر کے اور جو ہے اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے وومن سیفٹی ایپ متعارف کروائی گئی ہے، جہاں پہ اگر کسی خاتون کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ اپنی آئیڈینٹی کو ہائڈ رکھنا چاہتی ہے، یا وہ تھانے نہیں آنا چاہتی ہے، یا دیگر اس کی کوئی بھی مجبوری ہے یا اس کا مسئلہ ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ آن کال ان کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے۔ پنجاب کے جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں تمام میں ورچوئل وومن اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ہماری لیڈی پولیس آفسرز ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ بہت کم وقت میں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح تھانہ لیول پہ بھی ہماری پولیس آفسرز جو ہیں وہ تعینات ہیں۔ تھانے میں جو واقعین خواتین آتی ہیں ڈومیسٹک ایشو کے حوالے سے یا ورک پلیس کے حوالے سے، یا جو بھی ان کو ہراسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے، تمام کے حوالے سے وہ اپنے ایشوز کو بتاتی ہیں، اور ہماری بڑی کمپیٹنٹس ٹیمز ہیں ہمارے ڈی پی او صاحب کی زیر کمانڈ جو ہے ہمارے ایس ایچ او صاحبان، تو فلی کوشش کرتے ہیں کہ خواتین کے ایشوز
بچوں کے ایشوز، ٹرانسجنڈر کی ایشوز، ایسی جو ورنریبل کمیونٹی ہے یا مارجنائز کمیونٹی ہے، ان تمام کی ایشوز کو جو ہے وہ ایز پرائورٹی ان کو جو ہے وہ حل کیا جاتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا بھی ہے کہ یہاں پہ ہر طرح کی جو میں کہوں گی کہ ڈسیبل مرد ہیں وہ بھی یہاں پہ سرو کر رہے ہیں خدمت مرکز کو، اور اسی طرح جو تھرڈ جینڈر ہے وہ بھی خواتین جو ہیں سرو کر رہی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے گا، میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گی، ابھی آپ نے ذکر کیا ایک ایپ کا اور ایک اس کا جو گھر بیٹھ کے کمپلین خواتین کر سکتی ہیں، تو ہمارے جو معاشرہ ہے یا پاکستان یا چکوال کی اگر ہم بات کریں تو بہت سے ایسی خواتین ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار تو ہو رہی ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ پہلا سٹیپ کیا لیں۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر ایک ایسی خاتون ہو جو گھر میں ہیں اور ان کے پاس نالج نہیں ہے، پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، لیکن موبائل سب کے پاس ہوتا ہے، سب کو چلانا آتا ہے، تو مجھے بتائیے گا کہ وہ پہلا سٹیپ کیسے لیں اور وہ کیا کریں؟ کیونکہ اکثر جو آپ نے لائنز کا بتایا ہے وہ بزی بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں یا رسپونڈ نہیں کرتی ایسی، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہمارا بنا ہوا ہے، تو وہ کیسے پہلا قدم کیسے لے سکتی؟ سب سے پہلے تو ان کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ جو ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے یا ظلم ہوا ہے، اس کے خلاف وہ کس طریقے سے، پہلے وہ خود کانفیڈنٹ ہوں گی، اس کے بعد وہ پولیس کی ہیلپ کیسے لیں گی، 15 پہ کال کر سکتی ہیں، ورچوئل ویمن اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ بذریعہ کال اپنی رپورٹ جو ہے وہ درج کروا سکتی ہیں، وومن سیفٹی ایپ پہ وہ میسج کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ڈسٹرکٹ کمپلین سیل ہے، وہاں پہ ڈی پی او صاحب کی ڈیلی جو ہے وہ کھلی کچہریز ہوتی ہیں، اس طرح سے ڈی پی او صاحب تھانہ لیول پہ کھلی کچہریز کرتے ہیں، تحصیل لیول پہ کرتے ہیں، تو خواتین کے لیے اسپیسیفکلی جو ہے وہ یعنی کہ خواتین بھی اس میں آ سکتی ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ جو ہے نا کسی بھی حوالے سے اگر ایشوز ہیں تو ہماری جو خواتین پولیس آفیسرز ہیں کمپلین سیل پہ وہ بھی تعینات ہیں۔ یہاں پہ 15 چوک پہ جو ہے پولیس خدمت مرکز اور پولیس تحفظ مرکز ہے، یہاں پہ وہ آ کے اپنی کمپلین کو درج کروا سکتی ہیں۔ آئی جی صاحب کا جو انیشیٹو ہے پولیس تحفظ مرکز، اس کے انیشیٹو میں یہ ہے کہ خواتین یہاں پہ آ کے اپنی اپلیکیشن دے کے جو بھی ان کو ایشو ہوتا ہے تو ڈی پی او صاحب کی انڈر کمانڈ اور ان کی ڈائریکشن اور انسٹرکشنز کے مطابق ہم جو ہے وہ ان کو کوئی بھی ایشو درپیش ہوتا ہے اس کی یہاں پہ انیشیل انکوائری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی وہاں پہ اس میں ایسا کوئی جرم یا ایسا کوئی ایلیگیشن پایا جاتا ہے تو آئندہ اس کو پھر تھانہ لیول پہ جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں، اور پھر ایس ایچ او صاحب کے کوآرڈینیشن کے ساتھ، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہتے ہوئے اس خاتون کو یا اس بچی کو یا اس وکٹم کو جو ہے وہ انصاف دلانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اس کی ہیلپ بھی کرتے ہیں اور اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو تحفظ مرکز ہے، اس سے ریلیٹڈ میں ایک کوشچن میرے مائنڈ میں آ رہا ہے، لیکن پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو تحفظ مرکز ہے یہاں پہ جو آئیں وہ کیا، کس موٹو سے آپ کے پاس آ سکتے ہیں؟ آپ اس ادارے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، تحفظ مرکز کا قیام جو ہمارے آئی جی صاحب ڈاکٹر عثمان انور صاحب ہیں، انہوں نے 2023 میں اس کا قیام عمل میں لایا۔ یہ بیسکلی ٹرانسجنڈر کے لیے ہے، مارجنائز کمیونٹی کے لیے ہے، ڈسیبل پرسنس کے لیے ہے، یا ایسے ویک جینڈر جو ہے جو اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں، وہ یہاں پہ آئیں اور اپنی اگر ان کو کوئی کمپلین ہے کسی بھی حوالے سے، ویلفیئر کے حوالے سے اگر ان کو کوئی ایشو ہے تو ہم ان کی ویلفیئر جو ہے وہ مختلف این جی او سے، مختلف ایسے جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جیسے سوشل ویلفیئر کا ادارہ ہے، اسی طرح سے ہمارے ایسی جو این جی اوز ہیں جو کہ آلریڈی ورک کر رہی ہیں، تو ان کے ساتھ ہم کوآرڈینیشن کر کے اس کا مسئلہ حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ 14 طرح کی سروسز ہیں، جس میں پولیس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، پولیس ویریفیکیشن ہے، اور کرایہ داری اندراج ہے، اور لاس رپورٹ ہے، ایجوکیشنل ڈاکومنٹس جو ہمارے لاس ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ملازمان وغیرہ ہیں ان کی رجسٹریشن ہے، اسی طرح سے ہماری وہیکل ویریفیکیشن ہے، لائسنس کی ہماری جو ہے وہ 5 سے 6 طرح کی سروسز ہیں۔ یہ وہ سروسز ہیں جو کہ پہلے بہت اس کا جو ایک پروسیس تھا وہ بہت ڈیفیکلٹ تھا، لیکن یہ خدمت مرکز، تحفظ مرکز بنانے کے بعد جو پبلک ہے اس کے لیے بہت آسانی ہے، وہ بہت اچھے جو ہے وہ کارپوریٹ ٹائپ کے ایٹماسفیئر میں آ کے
اور اپنی باری پہ کیومیٹک مشین سے ٹوکن لے کے اور اپنی جو ہے وہ باری کا انتظار کرتے ہوئے، ہمارے ہر کاؤنٹر پہ ہر سروس موجود ہے، ہمارا جو اسٹاف ہے وہ ہائیلی پروفیشنل ہے، اور اخلاقی لحاظ سے بھی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہماری پبلک ہے واقعی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہمارے افسران، ہمارے آئی جی صاحب، ہمارے آر پی او صاحب راولپنڈی اور ہمارے ڈی پی او صاحب احمد محی الدین صاحب کا یہی میسج ہے کہ پبلک کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں ایزی پروسیس کے ساتھ، چونکہ وہ یہاں پہ آتے ہیں، وہ پولیس کی جو پولیس سے جو ان کا ایک انٹریکشن ہوتا ہے، وہ تاکہ وہ جب یہاں سے جائیں تو ان کو یہ فیل ہو کہ نہیں، پولیس کی جو ورکنگ ہے وہ بہت بہترین ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے دور جدید ہے، تو اس میں تمام کی تمام جو سروسز ہیں وہ سسٹمیٹک ہیں، تھانہ کے ساتھ ہمارا کوآرڈینیشن ہوتا ہے اور ہماری پراپر ٹائم لائن ہے، اس کے اندر ہی ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے، یعنی کہ اس کو جلدی جو ہے وہ اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تھانہ لیول پہ اگر کسی کا کوئی ایشو آتا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ اس کی اسسٹنس کرتے ہیں، اس کو تھانے میں پہنچانے تک، اور آگے جو ہے وہ اس کا فردر جو پروسیجر ہوتا ہے وہ سارا ہم لوگ جو ہے وہ اس میں اس کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ بہت ایک آپ کی سسٹمیٹک سروسز ہوتی ہیں، اور میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ لاسٹ ٹائم جب ہم آپ سے میٹنگ کرنے آئے تھے تو یہ ہم نے خود بھی دیکھا تھا کہ آپ خود ایک مرد حضرات تھے جن کا فون چوری ہو گیا تھا اور آپ ان سے ڈیل کر رہی تھیں۔ تو یہ بہت ایک انسپائرنگ چیز ہے۔ میں آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گی کہ آپ خواتین کے ساتھ بھی ڈیل کرتی ہیں، تو خواتین کے ساتھ ہونے والے جو جرائم ہیں اس میں پولیس فورس کس طرح رد عمل میں آتی ہے اور کیا اپنے فرائض کس طرح انجام دی؟ خواتین کے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں جس لیول پہ بھی ہوتے ہیں، وہ تھانہ لیول پہ آئیں یا ڈی پی آفس کمپلین سیل پہ جائیں یا ڈی پی او صاحب سے ڈائریکٹ وہ ان کی جو کمپلین ہے، یا ورچوئل وومن اسٹیشن پہ وہ کمپلین کرتی ہیں، یا یہاں پہ آ کے پولیس خدمت مرکز میں آ کے وہ کمپلین کرتی ہیں، تو ان کی جو کمپلین کی نوعیت ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی ان کو جو ہے وہ ہیلپ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اگر کسی کو ہراسمنٹ فیس ہے تو جو ہمارا ڈپارٹمنٹل جو ہمارا ایک پولیس ورکنگ کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا مسئلہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تو مسئلہ جو ہے وہ زیادہ کریٹی ہوتا ہے، چکی ہوتا ہے، تو اس کو پھر لا اینڈ آرڈر کے مطابق، رول ریگولیشن کے مطابق تھانہ لیول پہ جو ہے وہ اس کو ایف آئی آر لانچ کر کے یا دیگر جو ہے نا وہ انیشیل انکوائری کر کے جو بھی ایشو ہوتا ہے اس کو میکسیمم حد تک کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے جو پولیس آفسرز ہیں، ڈیوٹی آفسرز ہیں، ایس ایچ او صاحبان ہیں یا ایس ٹی پی او صاحبان ہیں، وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میڈم سمیہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے چکوال میں اب تو کافی زیادہ جگہ پہ خواتین لیڈ کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو سرو کر رہی ہیں ڈفرینٹ اداروں میں، تو پولیس میں خواتین کو جو نمائندگی ہے اس کو بڑھانے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے آپ کے؟ جی، حکومت کو جو ہمارا کوٹا سسٹم ہوتا ہے جو خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے اس میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ 5% ہے تو اس کو 50% کرنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے بغیر معاشرے کی جو ترقی ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ بہترین کارکردگی ہو تو خواتین کے کوٹے میں اضافہ کرنا چاہیے۔ بالکل، اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ سوسائٹی کے طور پر ایک ایز اے سوسائٹی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایز اے سوسائٹی ہر فرد کا یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی جو گھر کی خواتین ہیں بیسکلی ان کو امپاور کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو موٹیویٹ کریں، تاکہ وہ گھر کی جس طرح سے گھر میں ایک ذمہ داری کے طور پہ وہ کام کر رہی ہیں تو وہ آ کے سوسائٹی میں
ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ لیڈ کر سکیں. یہ جو گھر کے مرد ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، یا ہماری سوسائٹی کے جو مرد ہیں جو پازیٹیو مائنڈ کے ہیں، کہ وہ خواتین کو اگر وہ لیڈ کر رہی ہیں یا وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں جاب کے لیے، تو ان کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں کانفیڈنس بلڈ کریں، اور ان کو جو ہے وہ مزید اچھے کاموں میں ان کی جو ہے وہ رہنمائی کریں، حوصلہ افزائی کریں. یہ اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ دیر از نو ڈاؤٹ دونوں جو جینڈر ہیں ہمارے جو مرد بھی ہوتے ہیں اور خواتین بھی، دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں، لیکن خواتین کو تھوڑی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں اگر اسپیشلی وہ ورکنگ وومن بھی ہوں تو آپ جو آپ کی پروفیشنل لائف بھی ہے اور گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان دونوں کو کیسے بیلنس کر کے چلتے؟ الحمدللہ میں 11واں سال مجھے اسٹارٹ ہو گیا ہے پنجاب پولیس میں. تو یہ تو پھر ہماری ٹریننگ اور ہماری جو کیا کہتے ہیں ڈیوٹی ہماری یہی میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ یہ پھر مینیج کرنا ہوتا ہے کہ گھر کو بھی لے کے چلنا ہے اور جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس کو بھی لے کے چلنا ہے، تاکہ آپ اچھے طریقے سے پرفارم کریں گی تو جو باقی خواتین ہیں ان کے لیے ایک اچھا میسج آتا ہے کہ گھریلو جو کام ہے یا ذمہ داریاں ہیں وہ کوئی جو ہے وہ ورکنگ وومن کے لیے مطلب ہے کہ اس طرح کا چیلنج نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اس میں اتنی ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ دونوں کو ساتھ لے کے چل سکتی ہے. الحمدللہ میں اپنے گھر کو بھی جو ہے وہ بہترین طریقے سے لے کے چل رہی ہوں اور اپنی جاب کو بھی، اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہے اس میں مزید بہتری لانے کی کوشش کروں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ 11 سال جو ہے وہ پولیس میں آپ نے سرو کیا ہے، تو اگر سیدہ سمیہ بطول صاحبہ جو ہیں وہ پولیس میں 11 سال پہلے آنے کا نہ سوچتی تو وہ آج کس فیلڈ میں ہوتی؟ میرا جو مائنڈ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کریٹیو مائنڈ ہے. اگر پولیس میں نہ ہوتی تو کسی اور شعبے میں ہوتی، ایڈوکیٹ ہوتی، لائر ہوتی، اگر پولیس میں نہ ہوتی تو. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو 11 سال کا لمبا سفر جو ہے وہ طے کیا، تو آپ کا اس اب تک کا کوئی یادگار لمحہ جو آپ کا گزرا آن بہت اچھے بھی ورکنگ کی ہے ایسی، جو میں یہ بتاتی ہوں کہ ایسی کمپلینس بھی آ جاتی تھی کہ جس میں جو ہے ہمارا جو ملزم جو ہوتا ہے وہ آؤٹ آف سٹی ہوتا ہے یا آؤٹ آف رینج ہوتا ہے، تو جب اس کو ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے جو بھی ہمارا لیگل پروسیس ہے اس کے تھرو ہم لوگ اس کو جو ہے وہ اپنی انکوائری کو جب کنکلوڈ کرتے ہیں اور اس میں ہمیں جب کامیابی ملتی ہے تو وہ ہمارے لیے ہی کامیابی نہیں ہوتی ہے بلکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے ہوتی ہے. یعنی ایسے کیسز آ جاتے ہیں کہ جو بالکل بلائنڈ ہوتے ہیں، تو اس میں جب ورکنگ کرتے ہیں اور اس میں جو بھی ہمیں کامیابی ملتی ہے اس سے پھر خوشی ہوتی ہے. تو ایسے کافی ساری ہیں میرے پاس ایسی کافی ساری اپلیکیشنز جس میں مجھے جو ہے وہ بہت کم ٹائم میں جو ہے وہ کامیابی ملی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ مجھے حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ نہیں، اگر کوئی خاتون آئی ہے آپ کے پاس اور وہ وکٹم ہے تو اس کا جو بھی ایشو ہے اس کو اگر حل کیا ہے تھوڑے ٹائم میں تو وہ میں اس کو کامیابی سمجھتی ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ جیسے بتا رہی ہیں یہ ساری باتیں اور تحفظ مرکز کا بھی قیام ہے یہاں پہ، تو لوگوں تک اسپیشلی جو ینگ بچیاں ہیں ان تک یہ اس کی پروموشن کے لیے کیا اقدامات کیے؟ کی پروموشنز کے لیے ہم لوگ سیشن اویئرنیس سیشن جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں. یونیورسٹی آف چکوال میں کیے ہیں. ہمارے چکوال کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس کے اور تحصیل کے جو کالجز ہیں، اسکولز ہیں، وہاں پہ ہم لوگ جا کے خود جو ہے وہ ان کو اویئرنیس سیشن دیتے ہیں کہ جو بھی کمپلین ہو آپ نے اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ طریقہ کار فالو کرنا ہے اور آپ تشریف لائیں. کوئی بھی ایشو ہو تو اس کو ہم جو ہے وہ منیمم ٹائم کے اندر جو ہے وہ ان کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اویئرنیس سیشن چلتے رہتے ہیں، اسی طرح ہمارے ڈفرینٹس جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. ہمارے آفیسرس کی طرف سے بھی جو ہے وہ میسیجز، ہمارا جو سوشل میڈیا کا پیج ہے چکوال پولیس کا، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ ہمارے اس طرح سے جو ہے وہ میسیج ویڈیو کی شکل میں اور جو ہے وہ پکچرز کی شکل میں جو ہے نا وہ سرکولیٹ کرتے ہیں ہمارے آئی ٹی کے جو انچارج ہیں، آئی ٹی ٹیم ہے.
اسی طرح ہمارے جو میڈیا کے جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا وقتاً فوقتاً جو ہے وہ انٹریکشن رہتا ہے، اور ہماری جو سروسز ہوتی ہیں، جو ہمارے جتنے بھی ہمارے ڈی پی او صاحب جو ہے وہ ہماری 3 منتھس کی جو کارکردگی ہوتی ہے، رپورٹس ہوتی ہے، ویدر جو پولیس خدمت مرکز کی ہو، تحفظ مرکز کی ہو، یا تھانہ جات کی ہو، آل اوور ڈسٹرکٹ کی جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں اس میں کہ مزید اس میں جو ہے نا وہ کس طریقے سے یعنی کہ پبلک کی طرف سے بھی کہ اس میں بہتری کس طریقے سے لائی جا سکتی ہے، اور مزید یہ کہ وہ کس طریقے سے اپنا جو ہے وہ مسئلہ لے کے آتے ہیں، اور اس کو منیمم ٹائم ہے، ود ان نو ٹائم جو ہے وہ ان کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیٹس ویری گریٹ. اور بہت میں نے یہاں پہ آ کے پولیس کے بارے میں جو پرسپیکٹیو تھا وہ کافی چینج بھی ہوا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جس طرح یہاں پہ سارا سیٹ اپ ہے اور جس طرح عوام کے ساتھ ڈیل کرے. تو آپ نے ایک ایپ کا ذکر کیا اور میں نے ایک ایڈ بھی دیکھا تھا. اس کے اندر وہ ایڈ کے اندر تھا کہ اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ اوبر یا کریم میں اکثر سفر کرتی ہیں، اور اگر ان کو یہ ڈر ہو کہ جو ڈرائیور ہے وہ ان کو ریز کرے یا ان کو کوئی پیچھا کریں، تو ایک آئی ایم ناٹ شیور، لیکن وہ ایک بٹن تھا جس کو وہ ہنگامی طور پہ دباتی ہیں اور فوری طور پر ان کو ایمرجنسی سہولیات جو ہے پنجاب پولیس کی طرف سے فراہم کی جاتی ہیں. تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا بتائیں. جی، وومن سیفٹی ایپ جیسے کہ بتایا کہ پلے اسٹور سے ہوتی ہے ڈاؤن لوڈ، اس میں ایسے فیچرز موجود ہے جس میں وہ جو ہے وہ الرٹ بٹن بھی ہے کہ اگر آپ اپنی آپ کو انسیف محسوس کرتی ہیں، یہ محسوس کرتی ہیں کوئی آپ کو واچ کر رہا ہے، فالو کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ اس فیچرز میں جا کے اس کو جو ہے نا وہ پریس کر سکتی ہیں، اپنا میسج جو ہے وہاں پہ بتا سکتی ہیں، لکھ سکتی ہیں. تو جو ہماری ورچوئل وومن کی جو ٹیم ہے وہ پراپر اس کو فالو کرتی ہے، اور پراپر کانٹیکٹ کر کے، اور جو بھی جس طرح کی بھی جو ہے وہ اس کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے پولیس کی، وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. اور یہ آئی ہوپ کہ سب کا یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے پنجاب پولیس خواتین کے لیے یہ ایپ لانچ کی اور اتنا اچھے طریقے سے اس کو لے کے چل رہی ہیں، تو پیام سحر بھی ایسی خواتین کو پروموٹ کرتا ہے، ان کو سپورٹ کرنے کی ہماری کوشش ہوتی ہے. تو ہمارے اس پروگرام کے بارے میں آپ کوئی رائے دینا چاہیں یا آپ کی فیڈ بیک کیا؟ جی، ماشاء اللہ آپ کی ٹیم اور آپ کی ورکنگ، اور آپ بھی خواتین ہیں، تو آپ کے لیے یہی میسیج ہے کہ آپ نے اس کو مزید اپنے آپ کو جو ہے وہ کانفیڈنس سے آگے لے کے جانا ہے، اور جو بھی ایسی ورکنگ وومن ہیں یا ڈومیسٹک لیول پہ کوئی ایسی خواتین ہیں جو اپنا رول پلے کر رہی ہیں، ان کو موٹیویٹ کریں. اور آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگ خود ہمارے میڈیا جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ ایک فرنٹ فیس ہے. آپ نے معاشرے کی جو ہے وہ تمام چیزوں کو، تمام اچھی چیزوں کو بھی آپ نے دکھانا ہے، اور تمام ایسی چیزیں جو کہ جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہیں ان کو بھی آپ نے اجاگر کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے ہر چیز کو جو ہے وہ لے کے اور آگے جو ہے وہ پبلک تک پہنچانا ہے. تو آپ کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ پازیٹیو چیزوں کو لے کے، ایسی چیزوں کو لے کے آگے جس سے سوسائٹی میں مزید جو ہے وہ موٹیویشن ہو، جو ایک مایوسی یا نا امیدی ہے وہ ختم ہو. اور خواتین اسپیشلی جو ہے وہ ہر فیلڈ میں ہیں، چاہے وہ میڈیا کی فیلڈ ہو، چاہے وہ پولیس کی فیلڈ ہو، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، فورسز کے حوالے سے ہو، یا دیگر جو بھی ہمارے گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، یا سول سوسائٹی ہے، یا بزنس وومنز ہیں، یا جو بھی ہیں. تو خواتین کو جو ہے وہ تمام ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا وہ آنا چاہیے اور اپنا کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ میڈم صاحبہ. آپ کا مائنڈ سیٹ دیکھ کے، آپ کی جو پولیس میں جو آپ سرو کر رہی ہیں، جس طرح سے کر رہی ہیں، آنیسٹلی وہ سارا دیکھ کے ہمارے لیے بہت انسپائرنگ ہے. اور پولیس کے بارے میں جو پولیس فورسز کے بارے میں جو مسکنسیپشنس تھی وہ آپ سے بات کر کے ہماری دور ہوئی ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ ہر شعبے میں کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان برائیوں کی وجہ سے پورے شعبے کو ہی اوور شیڈو کرنا یہ نہیں ہے. اور ان سے بات کر کے، ان کی جو محنت ہے اس کو دیکھ کے ہمیں بہت اچھا جو ہے وہ ایک سبق ملتا ہے کہ خواتین کو ہر شعبے میں اپنے آپ کو منوانا چاہیے. اور اگر آپ کسی بھی طرح، انہوں نے جیسے ذکر کیا
کہ آپ کسی بھی ہراسمنٹ کا شکار ہیں یا آپ کسی بھی طرح کسی دباؤ کا شکار ہیں، تو آپ نے رکنا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھتے جانا ہے۔ اور پیام سحر کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ایسے پلیٹ فارمز دکھا رہے ہیں، ایسے ادارے دکھا رہے ہیں جو مختلف شعبوں میں خواتین کو تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں اور وہاں پہ خواتین لیڈ بھی کر رہی ہیں۔ تو بہت ایک مزے کا انفارمیٹیو اور انسپائرنگ انٹرویو تھا، اور بہت سی مسکنسیپشنز ہوتی ہیں پولیس فورسز کو لے کے، وہ ہماری دور ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح کے اور انفارمیٹیو شوز دیکھنے کے لیے آپ پیام سحر کو فالو کیجیے، اور ایک اور نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تو اس کے بعد جو نیو ایپیسوڈ ہونے والی ہے وہ بھی اسی ادارے سے ریلیٹڈ ہے اور بہت انسپائرنگ سٹوری ہے، تو آپ نے وہ ضرور دیکھنی ہے۔ اور بس اسی لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ خود بھی پیام سحر بنیں، اور بہت شکریہ، اللہ حافظ۔